اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم المسألة الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء اذا لم يكن وکیلا لو خالف جحود الوارث۔ آج جو ہے مسئلہ رابعہ میں ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ البتہ یہ بھی جو ہے وہ مسئلہ مربوط ہے پہلے سے، جی، اور وہ اس طریقے سے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ مرتہن کو حق حاصل نہیں ہے کہ اگر راہن قرض نہ لوٹائے، قرض نہ دے تو اس کو بیچ دے، اس کو حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ یا تو اس سے اجازت لے، راہن سے کہے یا پھر حاکم شرع سے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ اور کہا کہ اگر بیچنا چاہ رہا ہے اور ان سارے مصیبتوں سے بچنا چاہ رہا ہے تو اپنے آپ کو وکیل بنا لے، جب وہ وقت کر رہا تھا یہ بات پڑھی ہم نے، وکیل بنا لے۔ لیکن ایک صورتحال ہے، سنیے گا، ایک صورتحال ایسی بھی ہے کہ جہاں پر مرتہن نہ راہن کے پاس جائے گا، نہ راہن سے اجازت لے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، راہن سے اجازت نہیں لے چونکہ راہن کا انتقال ہو چکا ہے، مثلا یہ ہم نے فرض کیا یہاں پر کہ راہن کا انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو راہن سے اجازت نہیں لے گا، حاکم شرع کے پاس بھی نہیں جائے گا، واضح انشاءاللہ، حاکم شرع کے پاس، اور وہ وکیل بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ ایک دم سے اٹھا کر اس مال کو، مال رہن کو بیچ کر اپنے پیسے لے سکتا ہے۔ کہا وہ کب؟ کہا وہ اس وقت کہ جب مرتہن کو اس بات کا خوف ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ، اور راہن کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ ورثہ کے پاس جائے گا اس کے، راہن کے، اور جا کر ان سے یہ کہے گا کہ تمہارے بابا نے مثلا ہم سے قرض لیا تھا، ٹھیک ہے، اور قرض کے طور پر فلاں چیز کو جو کیا ہے میرے پاس رہن پہ رکھا ہے، تو اس کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کریں گے تو جو ورثہ ہیں وہ اس کا انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے بابا نے تم سے کوئی قرض نہیں لیا، ٹھیک ہے، اور وہ جو مال رہن کا ہے جس کے بارے میں کہے کہ یہ رہن پہ رکھا تھا، اس کو کہیں گے نہیں، یہ تو میرے بابا نے تم کو امانت دیا تھا، لہذا تم اس کو پلٹا دو، سمجھ رہے؟ ہاں، وہ دیت کی تھی، امانت کے طور پر دیا تھا تم کو، لہذا تم اس کو ہم کو لوٹا دو۔ اچھا، اور اس صورت میں جب ایسا دعویٰ ہو جائے، ایسا مسئلہ ہو جائے، تو شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اس وقت ورثہ کے قول کو جو ہے وہ اپنا لیا جائے گا، ہاں، ترجیح دی جائے گی۔ یعنی کیا؟ یعنی ورثہ سے قسم کھلوائی جائے گی، اور قسم کھلوا کے ورثہ کے قول کو اپنا لیا جائے گا کہ ہاں، یہ مال جو ہے وہ کیا ہے، اس نے مطلب امانت کے طور پر رکھا تھا، اور یہاں پر کوئی رہن وہن کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، اب یہاں پر دیکھیے، تو اس مسئلے سے چونکہ یہاں پر اس کو نقصان ایک دم سے خوف ہے، اور اس نے حقیقت میں دے رکھا ہے، تو اس وقت چاہیے کہ اس کو کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کو خبر ملے کہ راہن کا انتقال ہو چکا ہے، اور ورثہ کے بارے میں ابھی آگے بتائیں گے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ورثہ انکار کر دیں گے، اس کے بارے میں ظن غالب ہو، اس کو ظن غالب ہو، یعنی قریب بیقین کہ یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو انکار کر دیں گے۔ اور یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہا ایسے، جس طریقے جتنے بھی لوگوں نے کچھ دعویٰ کیا ہے، ورثہ سب کے حق کو کھا گئے ہیں، کسی کو نہیں لوٹایا، اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ہم نے بھی کچھ دعویٰ ایسا کیا تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، لہٰذا اس کو یہاں پر کسی سے کچھ، نہ حاکم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ورثہ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور راہن تو زندہ ہے نہیں، بس وہ کیا کرے گا، وہ جو مال رہن کا تھا اس کو اٹھا کر بیچ دے گا۔ بات واضح انشاءاللہ۔ تو یہ ایک صورت استثنائی ہے، کس سے؟ کہ جب مرتہن وکیل نہ ہو، پھر بھی اس مال کو بنا کسی اس کے بیچ سکتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ اچھا، اب جب یہ بات ہو گئی ختم، یہ مسئلہ، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ جب اس صورت میں، جب ورثہ کے انکار کے خوف کی صورت میں مرتہن اس مال کو، مال رہن کو بیچ سکتا ہے اور اپنے قرض کو واپس لے سکتا ہے، تو یہی حال بعض علماء نے کہا کہ اس وقت بھی ہوگا کہ جب مرتہن کو اس بات کا خوف ہو کہ راہن جو ہے وہ انکار کر دے گا قرض سے۔ بہت سے لوگ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرض لے لیتے ہیں، اور قرض کے بعد سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں، بس یا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے لوٹا دیا ہے، یا ایک دم سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں کوئی قرض، جو اتنی مدت گزر جاتی ہے کہ وہ بیچارہ، جب قرض لیتا ہے انسان تو شاہد ہوئے، کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے، بھیا ہمیں قرض چاہیے، اب اٹھا کے دے دیا، بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد وہ انکار کر جاتا ہے، یا تو انکار کر دے کہ نہیں کوئی ایسا پیسہ نہیں دیا ہے، یا پھر یہ کہے کہ ہم نے تم کو لوٹا دیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہی صورتحال ہے، مرتہن جو رہن کا مال رکھا ہوا ہے وہ راہن کی اجازت کے بنا اور اس کی بنا وکالت کے بیچ سکتا ہے۔ کب؟ جب اس کو اس بات کا خوف ہو کہ اگر ہم راہن سے کہیں گے کہ تم نے جو ہے وہ مثلا ہم سے قرض لیا ہے،
اور راہن اس کا انکار کر دے گا، ظن غالب ہے اس بات کا کہ راہن انکار کر دے گا، تو اس وقت بھی بیچ کے اپنے قرض کو لے سکتا ہے. بات واضح ہے؟ لیکن ایک بات، یہ سارے مسائل جو ہیں، یہ سارے مسائل کب تھے؟ یہ سارے مسائل اس وقت تھے کہ جب بینہ نہ ہو، جب مرتہن کے پاس کوئی بینہ نہ ہو. لیکن اگر اس کے پاس کوئی بینہ، کوئی دلیل اس بات کے لیے ہو، چاہے ورثہ کے حوالے سے یا راہن کے حوالے سے، یعنی دوسری صورت، چاہے راہن کے اوپر مطلب قرض کو ثابت کرنا ہو یا ورثہ کے لیے کہ تمہارے بابا نے مجھ سے قرض لیا تھا، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس بینہ ہے، اس وقت کوئی ایسے کاغذات ہیں یا مثال کے طور پر اس کے پاس 2 عادل گواہ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ نہیں بیچ سکتا. یہ ساری صورتحال کب تھی؟ کہ جب اس نے قرض دیا ہے اور کوئی بینہ اس کے پاس نہیں تھا. بات واضح ہے؟ رہن کے مال کا کیا ہوگا جب وہ مرتہن مر جائے؟ تو اس کے ورثہ کو پلٹائے گا، ورثہ پلٹے گا. ہاں، یہ ساری باتیں جو گزر چکی ہیں، ہاں ہے نا، گزر چکا ہے. ہاں ایک بات دیکھیے، یہ بات کیا کہی کہ بیچ سکتا ہے کب؟ جب اس کے پاس بینہ نہ ہو. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں یہ سچی قسم بھی کھانے سے انسان کو کترانا چاہیے. شریعت میں مطلب مدح کی گئی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو مطلب صحیح جگہ یعنی وہ سچے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ اپنے معاملات میں خداوند عالم کا دخل نہ ہو. یعنی اس حوالے سے کہ اس کو یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ اس طرح یعنی اس کا مضمون ترجمہ یہ ہے اس کا کہ مثلا اپنے معاملات میں خداوند عالم کو جو کیا ہو وہ ہمیشہ مت اس کو داخل کر دیا کرو. نہیں یہ نہیں ہے، یہ تو قسم کھایا جا رہا ہے. لا تعرضوا ایمانکم، اس طریقے سے ہے کوئی آیہ کریمہ، اس میں بہرحال ہے کہ مطلب اس میں یہ منع کیا گیا ہے کہ ہر معاملے میں یعنی خداوند عالم کی ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم اپنے چھوٹے معاملات میں جو کیا ہے اس کو دخل کریں. اس کو بس انشاءاللہ تو صحیح قسم کی بھی جو کیا ہے کراہت کی گئی ہے کہ مثلا انسان جو کیا ہے اس کو نہ کھائے تو بہتر ہے. تو کہنے کہ کیا وہ قسم سے بچنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی کیا یعنی مرتہن کو اگر اس بات کا خوف ہے کہ بھائی اگر ہم جائیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ تمہارے بابا نے مثلا ہم سے قرضہ لیا ہے یا مثلا راہن کی طرف، تو وہ راہن ہم سے قسم کھلوائے گا یا حاکم شرع ہم سے کہے گا تم قسم کھاؤ اس بات کے اوپر، تو اس قسم سے بچنے کے لیے کیا ہے وہ اس مال کو ایک دم سے اٹھا کے بیچ دے رہا ہے. واضح انشاءاللہ، اور بیچ کر اپنے قرض دے سکتا ہے. ایسا کر سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں ہے، صرف قسم سے بچنے کے لیے وہ ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سچی قسم ہے اور معاملہ ایسا ہے تو یہاں پر ضروری ہے کہ انسان قسم کھائے. یہ اس حوالے سے منع نہیں کیا گیا. دیکھیے یہ چوتھا مسئلہ تھا، اتنا ہی بات ہے اس میں. دیکھیے یجوز للمرتہن، عبارت دیکھیے گا، یجوز للمرتہن الاستقلال بالاستیفاء. دیکھیے گا استقلال یعنی کیا مطلب؟ یعنی مستقل ہونا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر اب راہن کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مستقل ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ مستقل ہو جائے استیفاء میں. استیفاء میں کیا؟ اسی مال رہن کو بیچ کر اپنے قرض کو وفا کر لے، اپنے قرض کو لے لے. ٹھیک ہے، کب؟ اذا لم یکن وکیلا. ہم نے کہا تھا کہ یہ چیز تو اس وقت ہے کہ جب وہ وکیل ہو. کہہ رہے نہیں، اگر وکیل نہ ہو پھر بھی جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کب ہے؟ کہا لو خاف جحود الوارث. یہ اس وقت ہے کہ جب اس نے قرض دیا تھا راہن کو، راہن کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو ورثہ ہیں ان کے حوالے سے مرتہن کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ ورثہ کو اگر جا کے کہے گا تو وہ اس کو انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے، ولا بینۃ لہ، اور اس کے پاس اس بات کا کوئی گواہ اس وقت کوئی شاہد بھی نہیں ہے. ولا بینۃ لہ للمرتہن، اور مرتہن کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ قرض کو ثابت کر سکے. ٹھیک ہے، علی الحق، قرض کے اوپر. اچھا اب کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اگر ایسا وہ کریں گے، سمجھ رہے ہیں، اگر ایسا اختلاف ہو جائے گا دونوں کے بیچ، ورثہ اور اس میں مرتہن میں، مرتہن کہہ رہا ہے کہ تمہارے بابا نے قرض لیا اور اس کا انتقال ہو گیا، ورثہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے بابا نے کوئی ایسا قرض نہیں لیا ہے، تو اس اختلاف میں شریعت کیا حکم کرتی ہے؟ کہ ورثہ کے قول کو اپنایا جائے گا قسم کے ساتھ. اذ القول قول الوارث مع یمینہ، اس لیے کہ جب اس طرح کا اختلاف ہوگا تو ورثہ کے قول کو اپنایا جائے گا یمین کے ساتھ، مع یمینہ. کیوں؟ دیکھیے اس لیے، اچھا کیوں یہاں پر کہنے کہ ورثہ کو قسم کھلوایا جائے گا؟ اس لیے کہ کہتے ہیں نا کہ علی المدعی البینہ وعلی المنکر الیمین. تو چونکہ یہاں پر مدعی کون ہے؟ مرتہن ہے، اور ہاں تو اس کو دلیل دینا ہوگا، اور یہ ورثہ کیا ہے؟ منکر ہے.
تو وہ قسم کھا لیں گے، تو بس قسم کھا لیں گے تو ان کا حق ثابت ہو جائے گا. یہ قسم کھائے گا تو اس کو نہیں ثابت ہوگا. واضح انشاءاللہ. ہاں اسی قول الوارث ما یمینہ فی عدم الدین و عدم الرہن، یعنی ان کے قول کو اپنا لیا جائے گا کہ کوئی قرض نہیں دیا میرے بابا نے تم سے، ٹھیک ہے، وہ عدم الرہن، اور کوئی یہ جو رہن نہیں رکھا بلکہ کیا ہے، بلکہ جو چیز تمہارے پاس ہے میرے بابا کی یہ بطور امانت تمہارے پاس رکھی گئی تھی اور تم اس کو جو رہن بنا رہے ہو. واضح انشاءاللہ. اس کو لو ادعى المرتهن دین والرہن، اگر مرتہن جو کیا ہے دین اور رہن کا دعویٰ کرے گا. واضح انشاءاللہ. جی اب آئیے یہ بات کہ یہ جو آپ نے کہا کہ لو خاف جہود الوارث، اگر ورثہ کے انکار کرنے کا خوف ہو، تو اس خوف سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ اگر کیا کرتے ہیں؟ ہاں یعنی اس خوف سے مراد کریں نہیں. والمرجع فی الخوف الی القرائن الموجبۃ للظن الغالب بجہودہ، یہاں پہ خوف سے مراد کیا ہے؟ ہاں یعنی کہ ظن غالب ہو اس بات کا. اور ظن غالب کیسا؟ ویسے ہی میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا سب کے پاس پیسے کو جو انہوں نے انکار کر دیا. واضح انشاءاللہ. تو اس نے یہ سمجھ گیا کہ اگر ہم بھی کریں گے تو میرا بھی وہی حال ہوگا، تو ظن غالب ہے اس کو اس بات کا، لہٰذا وہ خود سے ہی بیچ سکتا ہے. والمرجع فی الخوف، خوف کا مرجع کیا ہے؟ الی القرائن الموجبۃ للظن، کہ وہ قرائن ہوں کہ جو ظن غالب کے لیے کہ موجب بنے، ظن غالب کا سبب بنے، بجحودہ، کہ بجحود الوارث، کے وارث کا اس کا یقیناً انکار کر دے گا. واضح انشاءاللہ. یہ بات ختم ہو گئی، بات واضح انشاءاللہ. اب سنیے کہہ رہے اسی طریقے سے یہاں پہ ورثہ کے انکار کا خوف تھا نا، کہہ رہے اسی طریقے سے اگر راہن کے بھی انکار کا خوف ہو، تو مرتہن اگر دعویٰ کرے تو راہن انکار کر دے گا، تو اس صورت میں بھی یہ چاہے تو بیچ سکتا ہے. وَقَضَا يَجُوزُ لَهُ لِلْمُرْتَهِنِ ذَلِكَ یعنی الاستقلال بالاستیفاء، یعنی اس بیچنے میں مستقل ہے، اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کب؟ لو خاف جہود الراہن، اگر اس کو خوف ہو کہ راہن جو کیا اس کا انکار کر دے گا. ولم یکن وکیلا، اور وہ اس کا وکیل بھی نہیں ہے، وکیل ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اور وہاں پر وہ مرتہن راہن کی طرف سے وکیل بھی نہیں ہے. تو اس صورت مثال کے طور پر کیا ہے، اس کی یادداشت چلی گئی تھی کچھ دنوں کے لیے، سارے مسائل پاس کیا ہے اس کا سب بھول گیا ہے. اب اگر جا کے وہ دعویٰ کرے گا تو یقیناً اس کا انکار کر دے گا. اس طرح کی چیزیں مثلا، تو ایسا کر سکتا ہے، وہ خود سے ہی بیچ سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. ولو کان لہ، ہاں لکھیے یہ ساری صورت حال کب تھی؟ جہاں پر اوپر دیکھیے ایک عبارت کہی تھی لو خاف جہود الوارث ولا بینۃ لہ. یہ کب ہے؟ کہ جب ورثہ کے انکار کا خوف ہو اور اس کے پاس کوئی بینہ نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کو لاکھ خوف ہے اس کے انکار کرنے کا ورثہ کے، لیکن اگر اس کے پاس دلیل ہے تو دلیل کے ساتھ تو یعنی قبول کیا جائے گا، چونکہ اس کے پاس بینہ ہے تو بینہ کو قول قبول کر لیا جائے گا. لیکن اگر نہیں بینہ نہیں ہے اس کے پاس، بس انشاءاللہ بینہ ہاں ولو کان لہ بین، لیکن اگر اس کو اس کے مطلب راہن نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مال جو ہے مال رہن ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اگر بینہ موجود ہے کس کے پاس؟ مرتہن کے پاس، اور ایسا بینہ ہے کہ مقبولۃ عند الحاکم، کہ جو حاکم اس کو قبول بھی کر لے گا اور اس کو پیش کرے تو لم یجوز لہ ذالک، تو اس کے لیے پھر استقلال بالاستیفاء جائز نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. بدون اذن، بدون اذن الوارث. عفواً بدون اذن راہن ہونا ہے. واضح انشاءاللہ. ولا یلحق بخوف الجہود. ہاں اب سنیے کہہ رہے کہ اب یہ تو جو انکار کا خوف تھا، لہٰذا آپ نے حکم لگایا کہ یہاں پہ وہ بیچ سکتا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ ولا یلحق بخوف الجہود احتیاجہ الی الیمین لو اعترف، یعنی یہ کہ اگر اور اسی خوف سے ملحق نہیں کیا جائے گا، یعنی خوف والے حکم کو جاری نہیں کیا جائے گا. کس بات کو؟ اس بات کو کہ اگر وہ دعویٰ کرے گا تو ورثہ انکار کریں گے، ٹھیک ہے، اور انکار کی صورت میں کیا ہوگا، اس کو بھی قسم کھانی ہوگی. تو اس قسم سے بچنے کے لیے، حالانکہ فرسٹ ٹائم اس کو وہ بینہ پیش کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بھی انکار کر دیں یمین سے تو پھر کہتے ہیں کہ پھر اس کو یمین کرنی ہوگی، قسم کھانی ہوگی. یہ ایک صورت حال ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ اہم چیز یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم سے بچنا چاہ رہا ہے تو قسم سے بچنے کے لیے کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ان جھنجٹ میں ہی نہ پڑے قسم وغیرہ کی اور ایک دم سے مال اٹھا کر بیچ دے اور اپنا قرض لے لے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ولا یلحق بخوف الجہود احتیاج المرتہن الی الیمین، کہ بھئی اگر ہم جائیں گے پیش کریں گے دعویٰ تو ہمیں قسم کھانی ہوگی. لو اعترافہ، اگر وہ اعتراف کرے کس کا؟ دین کا مثلا. حاضر انشاءاللہ. اگر وہ رہن کا اعتراف کر رہا ہے، ہاں، لعدم التضرر بالیمین الصادق، دیکھیے اس لیے کہ یہ خود یمین
قسم کھانا یہ کوئی مطلب ضرر کی بات نہیں ہے. لعدم تضرر بالیمین صادق، سچی قسم کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہے انسان کو، اس میں کوئی عذاب بھی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ تَعْظِيمًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ، اگرچہ سچی قسم کے لیے بھی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ انسان اگر اس کو ترک کر دے ہے نا تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی یہ اللہ کی عظمت اور جلالت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی اس کو ترک کر دے رہا ہے واضح انشاءاللہ تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں دیکھیے یہ ہے آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 224 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، پروردگار عالم کو ہے نا اپنی قسموں کے لیے ہر چیز میں جو ہے عارض مت قرار دو، ہے نا، مطلب وہ ایک موقع مت قرار دے دو کہ ہر جہاں کوئی بات ہوئی بس فوراً اللہ کی قسم اللہ کی قسم، یہ چیز اس سے منع کی ہے. 224 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یعنی ایک طرح کا میدان بنا لیا اپنے لیے، کوئی بھی بات ہو فوراً جو کیا ہے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے ان کا منع کیا گیا ہے. تو یہ بہرحال مسئلہ ہے، ختم ہو گئی بات. ہاں مسئلہ رابعہ ختم. اب آئیے مسئلہ خامسہ. اب دیکھیے مسئلہ خامسہ بھی کہیں گے کہ یہ بات دہرا رہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ مسئلہ بھی پہلے سے مرتبط ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ دیکھیے اس سے پہلے ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا، اس میں کیا تھا، کل پڑھا ہے یہ مسئلہ میرے خیال سے دوسرے مسئلے میں یا تیسرے میں، کیا کہ تصرف کے لیے ہم نے کہا تھا کہ نہ مرتہن کے لیے تصرف کرنا جائز ہے مال رہن میں اور نہ راہن کے لیے. کل پڑھا ہے یہ بات، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کسی کو جائز نہیں ہے تصرف کرنا. اب تصرف کے لیے کیا ہوا تھا، تصرف ہر طرح کا تصرف، چاہے وہ تصرف نقل ہو یعنی نقل و انتقال، یعنی بیچ دینا کسی کو اٹھا کر، یا پھر اس سے فائدہ اٹھانے کا تصرف، واضح انشاءاللہ. ہاں یہ سب ساری چیزیں کہ اس طرح کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا کوئی. لیکن اب آئیے یہاں پر مسئلہ جو ہم نے یہ سے منع کیا گیا تصرف سے. اب اگر ایسا ہوتا ہے، دیکھیے گا، اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے یعنی راہن و مرتہن میں سے کوئی ایک مال رہن کو اٹھا کر بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور فرض یہاں پہ کیا ہے کہ بدون الاذن یعنی دوسرے کی اجازت کے بنا، یعنی راہن بیچے مرتہن کی اجازت کے بنا، ہاں، اور یا مرتہن بیچ دے راہن کی اجازت کے بنا. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی تصرف ہوگا، دونوں کی اجازت سے، ہاں موافقت سے ہوگا. یہاں پہ کوئی موافقت نہیں، اٹھا کر بیچ دیا تو کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بیچ رہا ہے تو توقف لا اذن الاخر، تو یہ گویا کہ یہ بے فضولی ہو جائے گی. اور بے فضولی آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ بے فضولی یہی ہے کہ وہاں پر بعد میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ راضی ہو گیا تو جو بے کیا ہے وہ صحیح ہے، وہ الا جو کیا ہے وہ بے باطل ہو جائے گی. بات واضح انشاءاللہ. اب سنیے، اب آئیے دیکھیے تھوڑا مسئلے کا فرق ہوگا بیچنے میں. اب اگر ہم نے یہ فرض کیا یہاں پر، ہم نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بیچ دے دوسری اجازت کے بنا، اگر بیچنے والا راہن ہے، مرتہن سے اجازت نہیں لی اور راہن نے بیچ دیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اس سے ہاں اگر بیچنے والا راہن ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو سنیے، اگر راہن نے بیچا ہے مرتہن کی اجازت کے بنا تو یہ بے کیا ہے، باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، عین میں بھی اور ثمن میں بھی. کیا مطلب ہے، بے باطل نہیں ہوگی، رہن باطل ہوگی، بیت نہیں. بیت اگر بے کی اجازت ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ رہن جو کیا باطل ہو جائے گا. مثال کیسے کہ مثلا راہن نے قرض لیا تھا مرتہن سے، ٹھیک ہے، اور اپنا موبائل جو اس کے پاس رکھ دیا تھا، پھر وہ آیا اٹھا کر اس کو، وہ نہیں تھا، اس کی جو الماری سے موبائل نکالا اور لے جا کر بیچ دیا اس کو. بات واضح انشاءاللہ. تو اگر راہن بیچ رہا ہے تو دیکھیے گا یہ جو موبائل رکھا تھا رہن کے طور پر، تو یہ رہن باطل ہو جائے گا. اب یہ موبائل رہن نہیں رہے گا، نہ سنیے گا، نہ یہ موبائل رہن پہ رہے گا، ٹھیک ہے، چونکہ تو بیچ دیا، اور نہ اس کے عوض میں جو پیسہ ملا ہے وہ پیسہ لا کے کیا ہے الماری کے اندر رکھ دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں، وہ پیسہ جو موبائل کے بیچنے کے بعد ملا اس پیسے کو لا کر رہن کے طور پر اس کے پاس رکھ دیا الماری کے پاس، تو کیا وہ پیسہ ہو جائے گا رہن؟ کہہ رہے نہیں، وہ پیسہ بھی رہن کے طور پر نہیں ہوگا. تو نہ عین ہے، نہیں عین موبائل، نہ موبائل رہن پر باقی رہے گا رہن کے بیچنے کے بعد، اور نہ ہی اس کا ثمن. بات واضح ہے جی. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کرے گا کیا پھر وہ مرتہن؟ دیکھیے گا بتا رہے ہیں ہم، مگر یہ
کہ شرط کر دے. کیا جب یہ بے ہو رہی تھی تبھی کہ بھائی میں تم کو رہن تو یہ چیز رکھ رہا ہوں لیکن جب میری مرضی ہوگی اس کو بیچ دوں گا, ٹھیک ہے, اور بیچنے کے بعد پیسہ جو ملے گا وہ رہن پہ رہے گا, تو اس وقت جو درست ہے. اچھا ابھی آپ جیسا غور فرمائیے گا کہ اس سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عین کیوں نہیں ہے, عین پہ رہن کیوں نہیں درست ہوگا. وہ اس لیے کہ اب عین تو باقی ہے ہی نہیں, جس کو بیچا عین تو اس کے پاس چلا گیا, موبائل اس کے پاس ہو گیا, لہٰذا عین باطل. کہ سمن کیوں نہیں ہے, جو موبائل کا پیسہ ملا ہے وہ رہن کے طور پر رہے. ہاں, اس لیے کہ جب بے ہوئی, جب رہن رکھا تھا نا تو اس وقت سمن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس لیے یہاں پر استدراک کر رہے ہیں کہ مگر یہ کہ جب وہ لوگ یعنی عقد رہن کر رہے تھے تب انہوں نے شرط رکھ دی تھی کہ بھائی راہن نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو اب تک تو موبائل ہے تمہارے پاس, لیکن جیسے ہی مجھے کوئی پارٹی ملی میں اپنا موبائل بیچ دوں گا اور پیسہ جو ملے گا وہ لا کر تمہارے پاس رہن رکھ دوں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی بات عقد کے وقت نہیں ہوئی تھی تو نہ عین درست ہے رہن کے طور پر اور نہ عین سمن. کس کی طرف سے؟ جب بیچنے والا کون ہو, راہن. بات ہے انشاءاللہ. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ دین جو مطلب مرتہن نے اس کو دیا ہے وہ دین مؤجل ہو یعنی بعد میں دینے والا ہو, یا معجل حال ہو یعنی ابھی دینے والا. بات ہے انشاءاللہ. اب آئیے, اب اگر بیچنے والا مرتہن ہے, مرتہن نے بیچا ہے, راہن نے نہیں بیچا, واضح راہن نے جو موبائل دیا تھا اٹھا کر مرتہن نے اس کو بیچ دیا. تو اب سنیے, ادھر کیا کہا تھا کہ عین میں بھی باطل ہے, ٹھیک ہے, اور سمن میں باطل ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ عین میں تو باطل ہے چونکہ اب عین تو منتقل ہو گیا, لیکن جو سمن ہے وہ رہن کے طور پر باقی رہے گا جب مرتہن بیچے گا تب. مرتہن, اور اس کو حق حاصل نہیں ہے مرتہن کو کہ وہ کیا کرے, وہ اس میں تصرف کرے. پھر تو بات وہی ہو گئی. کیا بات ہوئی؟ جیسے اس نے تصرف کر لیا اس نے بھی تصرف کر لیا, تو اس نے گناہ کیا, تصرف کر کے گناہ کیا, ایک حرام کام کیا بنا. لیکن یہاں پر وہ گناہ نہیں نہ ہوا. وہ لوگ کہیں کیوں, اسے کہ یہاں پہ ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ بعد میں اجازت مل گئی کیونکہ یہ بے فضولی تھی. دیکھیے ایک بات مان کے چلیے کہ بے دونوں کی درست ہے. کہا کیوں بے درست ہے؟ اس لیے کہ بعد میں اجازت دے دی ہے دوسرے نے. اگر اجازت کوئی نہ دے تو پھر تو یہ بے ہی باطل ہے. معاملہ خراب ہو جائے. بات واضح. ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ ایک نے بیچا اور دوسرے نے بعد میں آ کر اس کو اجازت دے دی, ٹھیک ہے. تو اب وہی مرتہن نے اٹھا کر موبائل بیچ دیا, واضح انشاءاللہ, اور راہن آیا اس نے اجازت دے دی, چلو ٹھیک ہے اچھا کیا بیچ دیا. تو اب یہ جو سمن ملا ہے یہ سمن رہن کے طور پر رہے گا کہ نہیں؟ کہہ رہے ہاں یہاں پر سمن جو ہے رہن کے طور پر بک گیا. جی بس باطل ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہاں تو وہ نہیں تو وہ پھر واپس آ جائے گا, یعنی اس کی اب جو ہے اب ضمانت آ جائے گی کہ موبائل لا کر کہیں سے بھی دے, وہ سمجھ رہے ہیں. اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں. ہاں اب دیکھیے جیسے عبارت کہ المسألۃ الخامسہ لو باع احدهما بدون الاذن توقف علی اجازت الاخر. ٹھیک ہے, کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یعنی راہن و مرتہن میں سے کوئی ایک مال رہن کو بیچ دیتا ہے, ٹھیک ہے, کب؟ بدون الاذن, دوسرے کی اجازت کے بنا, تو کیا ہوگا؟ کہنے کہ یہ بے فضولی ہو جائے گی اور توقف علی اجازت الاخر, اور دوسری کی اجازت پر متوقف, یعنی اس کی صحت موقوف ہوگی دوسرے کی اجازت پر. اگر وہ اجازت دے دے گا تو بے درست ہے, اور نہیں تو پھر وہ بے باطل ہے, فسخ, اور اس کو چاہیے کہ وہ لا کر کہیں سے واپس کرے. واضح انشاءاللہ یہ بات. اب سنیے, دونوں میں سے کوئی بھی چاہے بیچ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بے فضولی ہوگی. اب سنیے تھوڑا مسئلے کا لیکن فرق ہوگا. فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ رَاهِنًا عفواً راہن, بس اگر بیچنے والا راہن ہو, اگر بیچنے والا راہن تھا, ٹھیک ہے, بِإِذْنِ المرتہن, ابھی اس نے کیا کیا, جو بیچا ہے وہ مرتہن کی اذن سے بیچا. اذن دیکھیے, اذن اور اجازت میں سے پہلے میں نے فرق بتایا ہے. اذن کسے کہتے ہیں؟ اذن وہ کہ جو بے سے پہلے لی جائے, اجازت وہ کہ جو بے کے بعد لی جائے. تو راہن نے بیچا ہے لیکن پہلے سے اذن لے لیا تھا, مرتہن کو کہہ دیا تھا کہ جب میں چاہوں گا اس کو بیچ دوں گا, مرتہن راضی بھی تھا, تو یہ اذن ہے. تو بیچا لیکن اذن مرتہن سے, او اجازت المرتہن, یا پھر کیا ہے مرتہن کی اجازت سے. اب یہ کب ہے کہ بیچ دیا اور بعد میں آ کر فضولاً کہا کہ میں نے بیچ دیا ہے, کیا تم راضی؟ اس نے کہا ہاں ہم راضی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں احسن تم. تو یہ کیا ہے, راہن نے بیچا اور مرتہن نے یا تو اذن دے دیا اجازت.
تو کیا ہوگا کہ بطل الرہن من العین والثمن، تو راہن کے بیچنے سے رہن جو ہے، بے نہیں، بے تو صحیح ہو گئی، رہن جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، عین میں بھی اور ثمن میں بھی۔ عین میں کیوں باطل ہوا؟ عین میں اس لیے کہ جو رکھا تھا وہ تو ہے ہی نہیں، ختم بات۔ ثمن میں کیوں؟ ثمن میں اس لیے کہ جب بے ہوئی تھی تو یہاں پر شرط نہیں رکھی تھی۔ اچھا تو اس رہن کا کیا ہوگا پھر؟ جی سامان تو بک گیا، ختم ہو گیا۔ اب راہن کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اور چیز اس قرض کو لا کر نیا مال رہن کے طور پر رکھے۔ بات واضح؟ جی۔ الا ان یشترط کون ثمن رہن، مگر یہ کہ جب یہ دونوں عقد کر رہے تھے اس وقت کیا شرط رکھ دی تھی، راہن نے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی کوئی ملے ہم خریدنے والا، میں اس کو بیچ دوں گا، اور بیچ کے جو پیسہ ملے گا، چونکہ وہ موبائل کا ہی پیسہ ہوگا لہٰذا اس کو تمہارے پاس رہن پہ رکھ دوں گا، اور مرتہن اس پر راضی بھی ہو گیا تھا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر ثمن جو ہے کیا ہے رہن پہ رہ جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بات واضح؟ الا ان یشترط کون ثمن رہن، مگر یہ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مثلا کس اگر کی؟ راہن بیچ رہا ہے جی تو ثمن بھی باطل اور وہ بھی باطل، میں عین بھی اور ثمن بھی کچھ جی۔ نہیں رہ سکتا، ٹھیک۔ لیکن اگر مرتہن بیچے تو عین تو کہتے گیا، لیکن ثمن کو رکھ سکتا ہے رہن کے طور پہ، تو یہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس لیے کہ مرتہن کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ اگر راہن کہہ رہا ٹھیک ہے میں نے مال بیچ دیا ہے، اس کے لیے جو سامان جو پیسے ملے اس کو تم رکھ لو رہن کے طور پہ۔ اس لیے کہ مالک وہی تھا نا، مالک نے کیا میرا کوشچن جی اسماعیل پھر سے بتائیے۔ مرتہن اگر سے مرتہن بیچ رہا ہے تو کہتا ہے عین تو رہا نہیں، عین تو گیا ہاتھ سے، لیکن اس کا ثمن جو ہے اس کو رہن کے طور پہ رکھ لے گا، لیکن اگر جو راہن بیچے گا تو نہیں رکھ سکتا ثمن کو نا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ راہن سامان بیچ رہا، بیچ کے میں نے کہا اس کے چلو یہ 5 لاکھ روپے ملے تو رکھ لو تم 5 لاکھ رہن کے طور پہ ایسے ہی رکھ لو، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مرتہن بات تو ایک ہی ہے نا، دو بکا دونوں میں بیچ کے، چاہے وہ راہن بیچے مرتہن بیچے، دونوں بکا اور اصل مالک کون؟ مالک راہن ہے، راہن ہے، تو اس نے اپنا مال بیچا، اب موبائل کے جگہ پر اب اس نے پیسہ رکھ دیا، بات ختم ہو گئی تھی۔ ہاں تو نہیں رکھ سکتا کہتے ہیں، کیوں نہیں پیسہ رکھ سکتا؟ نہیں رکھ سکتا، رکھ سکتا ہے، یہ بھی پڑھا ہے۔ سمن نہیں رکھ سکتا، سمن رہن میں نہیں رہے گا، لیکن اگر مرتہن بیچے گا تو سمن رہ سکتا ہے، یہی تو سوال ہے۔ پیسہ نہیں رکھ سکتا؟ ٹھیک ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے والفرق بینہ و بین سابقی، یعنی جو آپ کا سوال کہ کیوں، کیا فرق کیا ہے، دونوں ہی بیچ رہے ہیں، مرتہن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے، راہن میں کہہ رہے ہیں کہ باطل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں فرق دونوں میں یہ ہے کہ من جہت ظہور اذن المرتہن فی صورت سابقہ فی اسقاط حق ہی بخلاف ہی ہونا، کہ جب مرتہن نے اجازت دی تھی، دیکھیے جب راہن نے بیچا تو اجازت کس نے دی تھی؟ اذن کس نے دیا تھا؟ اذن ہو یا اجازت کس نے دی تھی؟ مرتہن نے۔ تو اس کے اذن کا ظہور کس بات میں تھا؟ اس کے اذن کا ظہور اس میں بات میں تھا کہ اسقاط حق ہی کہ اس نے کیا ہے اپنے حق کو ساقط کر دیا ہے، یعنی اب وہ اس مال کو اپنے رہن نہیں رکھنا چاہتا، ٹھیک ہے، بخلاف ہی ہونا۔ لیکن جب راہن اجازت دیتا ہے تو راہن یہ تھوڑی کہتا ہے کہ مثلا راہن بس اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ بس اس بات کو اس کو بیچ دو، لیکن اس کا جو سامان آئے گا وہ بھی ابھی کس کی ملکیت ہوگی؟ مرتہن کی ملکیت ہوگی۔ بات سمجھ میں؟ دیکھیے وہ جو رہن کا مال ہے نا، اس پر دیکھیے گا، اس پر مرتہن کا بھی حق ہے، راہن کا بھی حق ہے، لیکن دونوں کے حق میں فرق ہے۔ راہن کا حق کس جہت سے ہے؟ اس جہت سے کہ راہن اس کا مالک ہے، اور مرتہن کا حق کس جہت سے ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جو اس نے قرض دیا ہے اس کو، اور یہ اس کا وثیقہ ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو اگر اس وثیقے سے وہ ہاتھ اٹھا لے رہا ہے تو پھر اس کا کوئی حق نہیں بچتا، بات واضح ہے۔ لیکن اگر وہ اجازت دیتا ہے تو یہ چیز اگر عین ہے تو بھی اس کی ملکیت میں ہے، اگر ثمن آ گئی اس کی تو بھی اس کی ملکیت میں ہے۔ تو اگر وہ اجازت دے رہا عین کے اوپر تو ثمن تو بہرحال اس کا مالک ہے وہ، بات واضح ہے۔ لیکن یہاں پر اگر وہ اسقاط حق کر رہا ہے تو کوئی چیز کا وہ مالک نہیں بنے گا مرتہن، بات واضح ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مرتہن اگر بیچ رہا ہے تو ثمن آئے گا تو ثمن بھی اس کا حق ہے، احسن، تو اس ثمن راہن کا حق ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اس کو باطل نہیں کہیں گے، ثمن آ جائے گا، واضح ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں نا کہہ رہے ہیں فغایۃ ما قد صدر من المرتہن هو البیع، مرتہن سے جو بہت زیادہ تصرف ہوا وہ کیا کہ اس نے کیا بیچا ہے، اس کی، اور وہ بھی اس کی اجازت سے بیچا ہے،
وہ لا يدل علی اسقاط حقی من الرہن، اور صرف اس کا بیچنا رہن کے کیا ہے اسقاط کی طرف جو ہے وہ دلالت نہیں کرتا. سنیے ہاں دیکھیے وہ انکان البائع المرتہن کہہ رہے کہ اگر یہ کہاں تک پڑھی ہم نے عبارت؟ یہاں تک پڑھی وہی والی عبارت فإن كان البائع الراهن بإذن ہاں المرتهن اگر ہاں فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن اور اجازت ہی، اگر بیچنے والا راہن ہے ٹھیک ہے یا تو اذن مرتہن سے وہ بیچ رہا ہے یا اجازہ مرتہن سے، تو کیا ہو بطل الرہن من العین والثمن، تو رہن جو کیا باطل ہو جائے گا عین میں بھی اور ثمن میں بھی ٹھیک ہے. الا یشتم، مگر یہ کہ اس سے بچنے کی ایک صورتحال ہے کہ جب عقد ہو رہے تبھی شرط رکھ دے کہ بھائی میں اس کو بیچ دوں گا کوئی ملے، تو اس وقت کیا ہے ثمن جو ہے وہ رہن کے طور پر رکھ سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. اب چاہے سواء کان الدین حالا ام مؤجلا، چاہے وہ جو قرض دے رکھا ہے مرتہن نے راہن کو وہ حال ہو یعنی اس کو آج ہی پلٹانا ہے یا پھر نہیں مؤجل ہو 1 مہینے بعد پلٹانا ہے. فیلزم الشرط، تو شرط کے اوپر عمل کرنا واجب. وہ انکان البائع المرتہن، لیکن اگر بائع جو ہے وہ مرتہن ہے، مرتہن نے بیچا ہے کس کی اجازت سے؟ راہن کی اجازت سے ٹھیک ہے، اجازت سے یا اس کی اذن سے، کذالک یعنی دونوں کی طرف اشارہ ہے. تو کیا بقیہ، تو یہاں پر دیکھیے عین اور ثمن دونوں میں نہیں بلکہ عین میں باطل ہوگا، ثمن میں وہ رہن باقی رہے گا. ولیس لہ تصرف فیہ، اب سنیے اب بیچنے کا جو پیسہ ملے گا نا ثمن، اس میں مرتہن کو حق حاصل نہیں کہ اس میں تصرف وہ رہن بن جائے گا. ہاں احسن تم، اس لیے کہ وہ رہن بن جائے گا. اذا کان حقہ موجہ الی، جب تک کہ قرض دینے کا وقت نہ آ جائے. اگر مثال طور پر 1 مہینے بعد کیا ہے وہ اس کو قرض لوٹانا ہے، تو 1 مہینے تک یہ پیسہ جو ہے جو ثمن ہے وہ باقی رہے گا، اس پہ تصرف نہیں کر سکتا. الا یحل، یہاں تک کہ کیا ہے وہ کیا ہو جو ڈیٹ ہے قرض کی وہ آ جائے، اور اس وقت تک اگر راہن نہیں دیتا پھر تو اس ثمن میں وہ کیا کرے گا تصرف کر سکتا ہے. بات واضح ہے؟ نہیں واضح ہوئی؟ بات ہی ختم ہو جائے گی. جب پیسہ آ گیا تو کہے گا تم اپنا قرضہ لے لو، جو بچ رہا ہے مجھے حساب کر لے گا. نہیں پہلے بھی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یہی تو بتانا ہے نا. اگر راہن نہیں راہن مرتہن نے مال کو بیچا ہے راہن کی اجازت سے یا راہن کی اذن سے، تم بیچنے کے بعد موبائل بیچنے میں جو پیسہ ملا 5 لاکھ وہ رہن بن جائے گا. وہ رہن کب تک بنے گا؟ اسے تصرف نہیں کر سکتے جب تک ڈیٹ نہ آئے. ٹھیک ہے. اگر 1 مہینے بعد مطلب فروری میں اگر ڈیٹ ہے مثلا مثال طور پر، تو جب تک فروری نہ آئے اس وقت تک جس طریقے سے موبائل میں تصرف نہیں کر سکتا تھا اس پیسے میں بھی تصرف نہیں کر سکتا. اب فروری آ گئی اور اس نے قرضہ نہیں لوٹایا، تو جس طریقے سے موبائل کو بیچ سکتا تھا اب اس پیسے کو بھی وہ لے سکتا ہے. چپ چاپ لے لے گا. بات واضح ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں تک کہ قرضے کی ڈیٹ آ جائے. ثم ان وافقہ جنسا و وصفا صح. ٹھیک ہے. اب سنیے، اگر دیکھیے گا، اب اگر ثم ان وافقہ جنسا و وصفا صح، اگر مرتہن نے جو مال بیچا ہے اور اس کے عوض میں جو ثمن ملے اس کو، اگر وہ وصف اور جنس کے حوالے سے ایک ہو، مثال کے طور پر کیا؟ مثال کے طور پر اس مرتہن نے پیسے دیے تھے، کس کو؟ $، دیا تھا اس کو قرضہ ٹھیک ہے، اور بیچنے کے بعد موبائل جو پیسہ ملا وہ $500 ہی تھا. اب $500 اس نے قرضہ دیا تھا، تو اگر وہ جنس اور وصف کے اعتبار سے کیا ہے ایک ہے، تو کیا کرے گا؟ صح. بس اس کو آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پیسہ وقت جیسے ہی آئے گا اس پیسے کو اپنے جیب میں ڈال لے گا، ختم ہوگی بات. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہاں پہ سب معاملہ ختم ہو جائے گا. جی معاملہ پھر ختم ہو جائے گا. ہاں معاملہ ختم ہو گیا، پھر اب کچھ نہیں، چونکہ ڈیٹ آ گئی اس نے نہیں دیا پیسے، تو وہی اس والے پیسے کو رکھ لے گا وہ. ڈیٹ نہیں آئے گی جب تک، تو جب تک وہ ویسے ہی رکھا رہے گا. $500 ہے $500 رکھا رہے گا. تصرف نہیں کرے گا. وَإِلَّا كَانَ كَرَّ. ہاں وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی جنس و وصف میں ایک نہ ہو، مثال کے طور پر اس نے اس کو پیسے دیے تھے اور بیچنے کے بعد مثلا گیہوں ملا ہے، سمجھ رہے ہیں، ثمن کے طور پر گیہوں ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ تو کہہ رہے جس طریقے سے رہن کا حکم تھا عین رہن میں، اب کیا کرے گا؟ اس گیہوں کو وہ بیچے گا اور گیہوں کو بیچنے کے بعد پیسے لے کر پھر اس کو اپنے جیب میں رکھے گا. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ تھوڑا سا صورتحال ہے یہاں پر کہ ثمن اگر موافق ہوئی قرضے کے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھ لے گا اپنے پاس، لیکن اگر وہ مخالف ہے جنس و وصف کے حوالے سے تو پھر اس کو کیا کرے گا؟ اس کو تبدیل کرے گا بیچ کے. بات واضح انشاءاللہ. دیکھیے اور بتائیے، آگے پڑھیں نہ پڑھیں، جیسا آپ لوگ بتائیے. ہاں پڑھ لیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. چلیے. وَقَضَا عِتْقُ الرَّاهِنِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ. مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ دیکھیے
اب تک بات یہ تھی کہ کبھی موبائل رکھا تھا اس نے رہن کے طور پر، کبھی جو ہے کہ مثلاً اپنی اسکوٹی رکھی تھی یا اور گھر. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس نے اور اس کو بیچ رہے تھے ایک دوسرے سے، مطلب یعنی کی اجازت کے بنا. ہاں اب یہاں پر یہ تھا کہ اس نے قرضہ تو لیا تھا راہن نے مرتہن سے، اور قرضے کے عوض میں اس نے کیا کیا، اپنا غلام، ٹھیک ہے، کیا کیا، اس کو رکھ دیا تھا رہن کے طور پر. بات واضح. ابھی کنیز کی بات آئے گی. اب سنیے اس نے کیا کیا، جس طریقے سے بیچ سکتا تھے ایک منی اس مال رہن کو بیچ سکتے ہیں یہ دونوں اجازت سے، اور اگر بنا اجازت کے تو بعد میں اجازت لے سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر راہن نے کہ جو غلام اپنا رکھا ہے، اگر بنا اس کی اجازت کے، مرتہن کی اجازت کے کیا کیا، اس کو آزاد کر دیا. متوازے. تو کیا یہاں پر بھی مرتہن کی اجازت کے اوپر موقوف ہے. متوازے. گرچہ غلام کس کا ہے، راہن کا، ٹھیک ہے، مگر چونکہ مرتہن کا حق بھی رہن کی وجہ سے اس سے متصل ہو گیا ہے، اس سے مربوط ہو گیا ہے، چنانچہ یہاں پر مرتہن کی اجازت کی ضرورت ہے، جس طریقے سے وہ موبائل بیچنے میں اس کی اجازت کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اب سنیے، بس ایسا کیا کیا راہن نے اس غلام کو بیچ دیا. واضح. اب بعد میں آ کر اس سے اجازت لے رہا ہے، کس سے، مرتہن سے، کہ میں نے اپنا غلام بیچ دیا جو رہن کے طور پر تمہارے پاس رکھا تھا، تم بتاؤ تم اجازت دیتے ہو نہیں دیتے. اس نے کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا. تو کیا ہوگا، فیبطل البیع، تو اس کا وہ بیچنا باطل ہو جائے گا، اور اس کو جو دوبارہ غلام کو پلٹانا ضروری ہے. بات واضح. لیکن سنیے گا، لیکن اجازت کیا نہ دے، جس کو بیچا ہے وہ نہ دے، وہ کہیں نہ کہیں سے لا کر وہ اس کی ذمہ داری ہے، اب وہ شرعاً اس کا ذمہ دار ہو گیا میرا زمانہ. سنیے اب اگر وہ دیکھیے گا آیا اجازت لینے کے لیے، اس نے اجازت دے دی، کس نے، مرتہن نے، کہا کہ ٹھیک ہے اچھا کیا بیچ دیا، کوئی بات نہیں میں راضی ہوں. اور یا پھر یہ کہ نہیں وہ خاموش رہا، دیکھیے گا، یا پھر وہ خاموش رہا مرتہن، اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ ہفتہ گزر گیا اور ہفتے بعد جو کیا ہے وہ ڈیٹ آ گئی، کس کی، کیسی ڈیٹ، قرض لوٹانے کی. اس نے کیا کیا، قرض لوٹا دیا اس مرتہن کو. تو پھر کیا ہے، وہ اپنے غلام کو لے کر چلا جائے گا اور وہ بیع درست ہو جائے گی. اگر اجازت دیتے تو بھی درست ہے وہ اس کے غلام کا بیچنا، اور اگر خاموش رہا یہاں تک کہ قرض کی ڈیٹ آ گئی اور اس نے قرضہ لوٹا دیا، تو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ اب اس کے پاس پہنچ جائے گا نا، اس نے گویا کہ اپنے مال کو بیچا ہے، کوئی حرج نہیں، بیع درست ہے. بات واضح. کب باطل ہے اس کا بیچنا، جب اجازت نہ دے، جب اجازت نہ دے. واضح انشاءاللہ. لیکن ہاں جی، فیبطل برده، نہیں فیبطل برده، اگر تو وہ باطل ہو جائے گا بیع، اگر اس کو رد کر دے، وہ نہیں راضی نہ ہو سے. سنیے وقیل، ایک قول ہے یہاں پر، سنیے گا، ایک قول ہے اس کے مقابلے میں کہ یقع العتق باطلا بدون الاذن السابق. یہ تو ایک نظریہ تھا علماء کا نظریہ کہ اگر وہ بنا اجازت کے، یعنی فضولاً اگر غلام کو بیچ رہا ہے تو درست ہے، بعد میں اجازت دے دے تو. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جب تک کہ مرتہن سے پہلے اجازت نہ لے لے تو آپ اس غلام والے مسئلے کو اس بیع والے یعنی موبائل کے بیچنے کے اوپر قیاس مت کیجیے. غلام کا مسئلہ الگ ہے، غلام کے باب میں مرتہن سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے. بس اگر اس نے، یعنی کیا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ غلام کو فضولاً نہیں بیچا جا سکتا، یہ کہنا چاہ رہا بعض علماء. سنیے گا، بات کمپلیٹ کر لوں. کہا کیوں، دیکھیے گا، کہا کیوں، یہ علماء کیوں ایسا کہتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ دیکھیے گا، چونکہ یہ آزاد کرنا، دیکھیے گا متوجہ، یہ آزاد کرنا یہ بیع نہیں ہے، یہ عقد نہیں ہے، بلکہ یہ ایقاع میں سے ہے، جس طریقے سے طلاق ہے. واضح انشاءاللہ. اور عقد جو ہے وہ کیا ہے، فضولی ہوتا ہے، ایقاع فضولی نہیں ہوتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہاں پر اذن سابق کی ضرورت ہے. اب بتائیے آپ. دو چیزیں پوچھتے تھے، ایک تو نان و نفقہ والا رہے گا، تو جو انہوں نے کل پڑھا وہی رہے گا، وہی جی بالکل صحیح جی. اور دوسرا یہ کہ تصرف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، رہن کے مال میں آپ جیسے غلام لے کے آئے، غلام کو یوز کرنا، استعمال کرنا، کام کروا لینا اس سے. تو اگر وہ اس سے اجازت لے رہا ہے، وہ راضی ہے راہن، تو کر سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ. یہاں پہ یہ بعض علماء نے کیوں منع کیا، کہا اس لیے کہ یہ عقد نہیں ہے بلکہ یہ ایقاع ہے، ٹھیک ہے. اور ایقاع جو ہے فضولی واقع نہیں ہوتا بلکہ عقد فضولی واقع ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایقاع کو عقد کے اوپر قیاس مت کیجیے. اس کو پڑھتے ہیں لا اذا اعتقها رہا، لیکن اس کے برخلاف اگر دیکھیے گا
دیکھیے گا اس کے برخلاف تک کیا تھا، ہم نے یہ تصور کیا تھا کہ مثلا اس طرح تصور کیا تھا ہم نے کہ راہن نے بیچا اپنے غلام کو بنا مرتہن کی اجازت کے. اب آپ مسئلہ پلٹ لیجئے، مرتہن نے کیا کیا اٹھا کر، راہن نے رکھا تھا غلام کو اس پہ رہن پہ، مرتہن اٹھا اور اس نے بنا اس کی اجازت کے بیچ دیا. ٹھیک ہے، بنا اس کی اذن کے اجازت کے اس کو اٹھا کر بیچ دیا. تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے یہاں پر کوئی کلام ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو ہی نہیں ہے کہ بعض کہیں کہ صحیح ہے، بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. نہیں، یہاں پر بس سب کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ مرتہن کا بیچنا درست نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں عتق کے باب میں، آزاد کرنے کے باب میں ایک قاعدہ کلیہ ہے. وہ کیا کہ لا عتق الا فی ملک، کہ آزاد غلام نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب تک آپ اس کے مالک نہ ہوں. اور مرتہن کو تو ہم شروع سے کہتے ہیں کہ مرتہن جو مال کا مالک نہیں ہوتا ہے، وہ ضامن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. لا عتق الا فی ملک، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا بیع الا فی ملک ولا عتق الا فی ملک، یہ سب ہے. لا عتق الا فی ملک. لیکن اب سنیے، لیکن اگر سمجھ لیجئے کہ اس نے پہلے سے اذن لے لی ہے اس سے، کس سے؟ راہن سے، مرتہن نے. ٹھیک ہے، اور راہن سے اذن کے بعد اس نے کیا کیا؟ راہن کی طرف سے آزاد کیا، اپنی طرف سے نہیں. کہا کہ مثال طور پر راہن کے اوپر کوئی کفارہ واجب تھا، عمدن روزہ چھوڑنے کا، کہا کہ غلام کو آزاد کرنا ہے. اس نے کیا کیا؟ آزاد تو کیا مرتہن نے، لیکن یہ نیت کی کہ میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں اس کفارے کے عوض کہ جو راہن کے اوپر واجب ہے، قربتاً اللہ، اس کی وکالت میں، اس کی طرف سے. یا پھر یہ کہ نہیں، اس نے مطلقاً آزاد کر دیا کہ میں اس غلام کو راہن کی طرف سے آزاد کرتا ہوں، کفارہ ہے کسی وجہ سے. تو کہنے کہ صح، یہاں پر درست ہے، وہ آزاد ہو جائے گا چونکہ اس نے راہن کی طرف سے آزاد کیا ہے. قلب تو بغیر وثیقے کے ہو جائے گا. جی، قلب دیا تو وہ پھر اب آ کے مطلب آپس میں چونکہ یہاں پر سارا مسئلہ ہو رہا ہے اپنی رضایت سے. تو ہاں، تو اب یہاں پر اس بات کی بھی وہ اپنا سمجھوتا کریں گے کہ اب تو میرا جب قرض بنا اس کے ہو جا رہا ہے تو اس کے قرض پہ کچھ ہمیں اور چاہو رکھو. سمجھ، یہ سب سیٹنگ ہوگی ان لوگوں کی. اس لیے ہم نے کیا کہا کہ اذن اور اجازت سے بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھیے گا ہم نے کیا کہا اب تک کہ مرتہن نے بیچا، لیکن کس کی طرف سے؟ راہن کی طرف سے. لیکن اگر مرتہن نے اپنی طرف سے بیچا، اپنی طرف سے بیچا، نیت یہ کی کہ میں اس غلام کو اپنی طرف سے آزاد کرتا ہوں، لیکن اذن ہے، راہن نے کہا کہ تم چاہو تو اپنی طرف سے بھی اس کو بیچ سکتے ہو، اس نے اپنی طرف سے بیچ دیا. تو کہیں یہاں پر بھی درست ہے، بیچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اشکال ہوگا کہ ابھی تو آپ کیا فرما رہے تھے کہ لا عتق الا فی ملک، ابھی تو آپ نے یہ کہا. اور ملکیت دے دینا، ٹرانسفر کر دے، کہہ دی کہ تم بیچ دو میری طرف سے. ہاں حسن، تم یہ جواب ہے، لیکن تھوڑا سا اور تفصیل ہے اس میں اور تھوڑی تفصیل ہے. کہا کہ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ لا عتق الا فی ملک، جب تک کوئی مالک نے اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتا. واضح انشاءاللہ. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتہن چاہے تو اپنی طرف سے بھی آزاد کر سکتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اشکال مختلف عبارت میں نہیں ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دراصل یہاں پر تصویر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ راہن راضی ہو گیا، تو راہن کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ راہن نے جب اذن دی، اجازت دی، اجازت نہیں، اردو والی اجازت تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں، وہ پہلے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، عربی والی اجازت بعد میں ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پر اذن اور اجازت اس لیے کہہ رہے ہیں. تو اگر راہن جب راضی ہوتا ہے نا، تو گویا کہ مسئلہ یہاں پر ایک اور عقد ہو گیا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ عبد، وہ غلام راہن کی ملکیت سے ایک لحظے کے لیے، چاہے ایک لحظے کے لیے، کیا مرتہن کے کیا ہو گیا، اس میں ملکیت میں داخل ہوا. اور جب ملکیت میں داخل ہو گیا تب اس نے کیا صیغہ جاری کر دیا کہ آتقتو کا مسئلہ نہیں. تو یہاں پر یہ بات درست ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. بات واضح ہے. اس لیے کہ دیکھیے نا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ لا عتق الا فی ملک، تو یہ ملک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہفتہ بھر 10 دن اور مطلب وہ کیا کہتے ہیں سال بھر کوئی چیز ملکیت میں رہے. نہیں، ایک لحظے کے لیے بھی اگر کوئی چیز ملکیت میں آ جائے تو اس پر کا صادق ہوگا کہ یہ اس کا مالک ہے اور اس نے اس کو آزاد کر دیا. اور یہاں پر وہی مسئلہ ہے. جیسے اس نے کہا کہ میں راضی ہوں، تم اس کو بیچ دو اپنی طرف سے، گویا کہ وہ اس کا مالک ہو گیا اور اس کو بیچ دے گا. بات واضح ہے. یہ سارا مسئلہ تھا. ولا وطاہا، اب یہاں پہ کنیز ہے، اور کنیز کو مثلا جمع کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو کل آپ ضرور آئیے گا کل. ہاں، لو باع احدہما باذن، یہ پڑھ چکے ہیں. ہاں، وقضا عتق الراہن، ہم نے کہا تھا کہ ابھی تو بے کی بات تھی. کہہ رہے کہ اگر راہن کیا کرتا ہے، آزاد کرتا ہے غلام کو، تو کیا ہے کہ یہ توقف علی اجازت مرتہن، تو یہ اس کا آزاد کرنا ہے نا مرتہن کی اجازت کے اوپر. اجازت یعنی کیا؟ یعنی بیچنے کے بعد اجازت کے اوپر کیا ہے، وہ کیا اس کی صحت موقوف ہے. فیبطلو برده، ٹھیک ہے. پس اگر مرتہن اس کو رد کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں، میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے،
تم نے کیوں بیچا اس کو؟ تو یہ بیع اس کی باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، غلام دوبارہ اس کو رہن کے طور پر آئے گا، اس کو لا کے اس کو حاضر کرنا ہوگا. وہ یلزم بے اجازت، سنیے گا، وہ یلزم و بے اجازت ہی اور سکوت ہی ہاں، لیکن اگر اس نے اجازت دے دی، مرتہن سے آ کے اس نے اجازت مانگی، اس نے اجازت دے دی، اور سکوت ہی، یا پھر نہیں وہ خاموش رہا، اس نے کہا کہ چلو سوچ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزر گیا وہ سوچنے میں ہی، اور ایک ہفتے میں کیا ہو گیا، وہ اس نے قرضہ لوٹا دیا، وقت آ گیا قرضہ لوٹا دیا، تو بھی کیا ہے، دونوں صورتوں میں کیا اس کا غلام کو بیچنا درست ہو جائے گا. وہ یلزم بے اجازت ہی، اگر مرتہن اجازت دے دے تو بھی عقد لازم، وہ بیع لازم ہو جائے گی. اور سکوت ہی، یا پھر مرتہن ساکت رہا، خاموش رہا، الا انفق کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے قرضہ لوٹا کر کیا کیا، غلام کو آزاد کر لیا. بے حد اسبابی، جو اسباب افکاک ہیں، یعنی اسباب فک ہیں، یعنی آزاد کرنے کے جو اسباب ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، قرض کا لوٹا دینا. ٹھیک ہے، اس نے ایسا کر لیا تو پھر کیا ہے، وہ بیع جو اس کی ہے وہ درست ہوگی. واضح انشاءاللہ. وقیلا، اس کے برخلاف ایک بعض علماء نے کہا کہ یقع العتق باطلا، کہ نہیں، جب تک یعنی اس نے مرتہن سے اجازت نہیں لی یا اذن نہیں لیا، اجازت نہیں لی، ٹھیک ہے، یعنی مرتہن کی اجازت کے بنا اس کو بیچنا باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آزاد کرنا یہ کیا ہے، یہ بیع نہیں ہے، بلکہ عقد نہیں ہے، بلکہ یہ ایقاع ہے، اور ایقاع میں اذن ضروری ہے، اجازت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. وَيَقَعُ الْعِتْقُ بَاطِلًا بِدُونِ الْإِذْنِ السَّابِقِ، جب تک کہ پہلے سے اذن نہ لے لے، یہ باطل ہے. کیوں؟ نظراً إِلَىٰ كَوْنِهِ لَا يَقَعُ مَوْقُوفًا، اس لیے کہ یہ آزاد کرنا یہ ایقاع میں سے ہے اور یہ موقوف نہیں ہوتا، یعنی یہ بیع فضولی نہیں ہے، اس سے فضولا نہیں ہو سکتا. بات واضح انشاءاللہ. لا اذا اعتق المتل، ہاں آپ لوگوں میں عبارت میں لا ہے یا الا ہے؟ لا اذا اعتقد، ہاں، بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس میں الا ہے، حالانکہ لا درست ہے. لیکن ہاں لا اذا اعتق المرتہن، نہ یہ کہ اگر مرتہن بیچے، ٹھیک ہے، اگر مرتہن آزاد کرے. اس نے کیا کر رکھا تھا، غلام رکھا تھا رہن کے طور پر، مرتہن اٹھا اور اس نے کیا کیا، اس کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے، فإن العتق يقع باطلا قطعا، تو یہاں پر عتق جو ہے وہ قطعا باطل ہے. کس کی طرف سے؟ مرتہن نے جو آزاد کیا ہے وہ باطل ہے قطعا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک دلیل ہے، مت علم یسبق، جب تک کہ راہن نے پہلے اس کو اذن نہیں دیا. کیوں؟ اذ لا عتق الا فی ملک. واضح انشاءاللہ. ولو سبق الاذن، لیکن اگر اس نے پہلے سے اذن لے لی ہے راہن سے، ٹھیک ہے، وکان العتق عن الراہن، اور جو آزاد کیا ہے اس نے غلام کو، کس کی طرف سے؟ راہن کی طرف سے آزاد کیا ہے. اور مطلقاً، یا پھر نہیں، اس نے نیت میں یہ نہیں کہا کہ راہن ہی کی طرف سے کر رہا ہوں، بلکہ اس نے مطلقاً آزاد کر دیا، تو کہہ رہے صحا، تو اس کا یہ آزاد کرنا درست ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. اور سنیے، ولو کان عن المرتہن، لیکن اگر اس نے جو آزاد کیا وہ کہا کہ نیت کی کہ میں اپنی طرف سے اس کو آزاد کر رہا ہوں، مرتہن نے، اور اذن اس نے دے رکھا تھا، تو کہہ رہے صحا اذن، تو یہاں پر بھی درست ہے اس کا آزاد کرنا. ٹھیک ہے. وَيَنْتَقِلُ مِلْكُهُ إِلَى الْمُعْتَقِ قَبْلَ إِيقَاعِ الصِّيغَةِ الْمُخْتَنَةِ بِالْإِذْنِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمَعْزُونِ فِيهِ. ہاں اچھا، اب یہاں پر اس عبارت کو سمجھنے کے لیے وہ اشکال اپنے ذہن میں لائیے آپ. وہ کیا کہ بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اذن جو ہے، عتق جو ہے وہ ملک میں ہوتا ہے، اور مرتہن جو مالک نہیں ہے، تو کیسے اس کا درست ہوا؟ کہہ رہے جی ہاں، تو کہہ رہے وَيَنْتَقِلُ مِلْكُهُ، راہن کی ملکیت جو غلام ہے وہ منتقل ہو جائے گی کس کے میں؟ مرتہن کی ملکیت میں. ٹھیک ہے. إِلَى الْمُعْتِقِ، معتق یہاں کون ہے؟ آزاد کرنے والا. ابھی صورت جو ہم نے فرض مرتہن، حسن تم یہاں پر تو راہن کی طرف سے ملکیت، یعنی غلام کچھ دیر کے لیے معتق یعنی مرتہن کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا. قبل ایقاع صیغہ، اور یہ کب ہوگا یہ انتقال؟ یہ صیغہ کے یعنی آزاد کرنے کے صیغے کے پڑھنے سے پہلے، چاہے وہ ایک لہجے کے لیے کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. قبل ایقاع صیغہ المقترنۃ بالاذن، جو کہ مقترن ہے اذن کے ساتھ. اس نے اجازت دی، اس نے کہا فوراً میں نے کیا آزاد کر دیا. تو اس دیر میں بھی، اس درمیان میں بھی ایک لہجے کے لیے وہ اس کی ملکیت میں غلام آ جاتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کغیرہ من المعزونین فی، کہ یہ ویسے ہی ہے جیسا کہ بقیہ معزونین ہیں. اگر جو مالک ہوتا ہے اگر بقیہ لوگوں کو اجازت دیتا ہے، اذن دیتا ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے، وکیل کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور میری طرف سے میرے فلاں غلام کو آزاد کر دو. ٹھیک ہے. یا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جائیے میرے غلام کو آزاد کر دیجیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ ایک بات ہے، اگر آپ اس مقاصد میں پڑھیں گے، مقاصد میں یہ ہے کہ آپ آئے اور آپ نے کہا کہ دیکھیے یہ کیسے ہے، یہ تسمہ آپ نے کیا کہا کہ شیخ اعتق عبدک عنی،
سنیے گا یہ کیا ہے معذونین، کہہ رہے آپ آئے اور آنے کے بعد کیا کہ ہاں آپ اپنے غلام کو میری طرف سے عاتق عبدک، اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ درست صحیح نہیں ہے، بے فضولی میں ہے یہ بات مقاصد میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو میرا ہے اور آپ مجھے حکم کر رہے ہیں کیا کہ میری طرف سے آزاد کر دو. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ دراصل یہاں پر یہ گویا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے تم اپنے غلام کو مجھ سے بیچ دو، ٹھیک ہے، اور وہ جب وہ میری ملکیت میں آ جائے تو تم نیابت میں میری وکالت میں اس کو کیا کرو، آزاد کر دو. کہہ رہے ہیں یہاں پر اگر اس طرح فرض کیا جائے تو درست ہے یہ. تو یہ ویسے ہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ جس طریقے سے بقیہ معذونین کے لیے ہے کہ جو آپ نے اجازت دی ہے اور وہاں پر درست ہوتا ہے، ویسے یہاں پر بھی ہے کہ اذن دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی ملکیت میں ایک لحظے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے. جیسا کہ یہاں پر ہوا، جب راہن نے راضی ہو گیا، اذن دی، تو مرتہن کی ملکیت میں غلام کچھ لحظے کے لیے آیا اور پھر مرتہن نے اس کو آزاد کر دیا اپنی طرف سے. لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے. بات واضح ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.